بات سن لیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہمارے دل میں، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ اب یہاں پر بات یہ ہوتی ہے کہ کیا ہم جو اپنے رشتے نبھاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم رشتے نبھا رہے ہوتے ہیں نا۔ اب اگر میں صرف اپنے رشتے کو لوں، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک بہو ہونے کی حیثیت سے، ایک بھابھی نند ہونے کی حیثیت سے، کیا میں اپنے رشتوں کے ساتھ انصاف کر رہی ہوں؟ کیا میں کسی رشتے کو اوپر اور کسی رشتے کو نیچے تو نہیں کر رہی؟ دیکھیں، ہم میں سے ہر کوئی اس وقت ہر رشتے سے گزر رہا ہے، یا بعد میں جب ساس بن جائیں گے تو ایک اور رشتہ ایڈ ہو جائے گا، یا اس وقت جو ساسیں ہیں۔ دیکھیں، اس بات کو یہاں پر سمجھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کیا ہم اپنے رشتوں کو اس لیے نبھا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا سوچ کے نبھائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ رشتے نبھا رہے ہیں، وہ کام سر انجام دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ ڈالے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، ہم اپنے رشتوں کے ساتھ ایمانداری بھی رکھیں گے، ہم بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی اپنے فرض نبھائیں گے، ہم بہو ہونے کی حیثیت سے بھی اپنے فرض نبھائیں گے، اور ہم ساس ہونے کی حیثیت سے بھی اپنے فرض نبھائیں گے۔ دیکھیں، یہاں پر تھوڑا سا جب ساس بہو کا ذکر آ ہی گیا ہے نا، تو تھوڑا سا میں یہ ایک چیز ایکسپلین کر لوں جو کہ ہماری ہر گھر کا معاملہ ہے، کیونکہ ہر گھر میں یہ رشتے موجود ہیں۔ ہم اگر دو عورتوں کا ہی معاملہ ہوتا ہے نا، یا ایک ساس ہوتی ہے اور ایک بہو ہوتی ہے، جیسے ایک لڑکی اپنی ماں کو عزت دیتی ہے، اگر یہی سوچ لے کہ یہ ساس میری ماں ہے۔ دیکھیں، کیوں میں یہاں پر زور دیتی ہوں کہ شادی سے پہلے لڑکیوں کی تربیت، دیکھیں قرآن پاک کا سمجھنا ضروری ہے۔ شادی ہونے سے پہلے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف لے کر کسی کے گھر میں داخل ہوں گے، پھر ہم ہر رشتے کو نبھائیں گے، پھر ہم خوش اسلوبی کے ساتھ رشتے نبھانا جانیں گے، اور جو نئے رشتے ساس کا، نند کا، سسر کا، دیور کا ہماری زندگی میں بنتا ہے، ہم وہ طریقے جانیں گے کہ کیسے ان لوگوں کو زندگی میں لے کر چلنا ہوتا ہے، چاہے ہم الگ گھر میں رہیں، چاہے ہم ایک گھر میں رہیں۔ ہم کہاں پر زیادتی کر دیتے ہیں؟ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، یہ یہاں پر بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایک رشتہ ہر وقت غلط نہیں ہوتا، اگر ایک رشتہ تھوڑا سا صبر کر لے، اور وہ کون سا رشتہ صبر کر لے؟ کیونکہ دیکھیں، ہم لوگوں میں جب ہمارے گھر بہو آتی ہے نا، تو جو ساس ہوتی ہے وہ کیونکہ اپنی زندگی کا ایکسپیرینس لے چکی ہوتی ہے، اپنی زندگی کے ہر اچھے برے اونچے نیچے ماحول سے گزر چکی ہوتی ہے، اپنا ہر دور گزار چکی ہوتی ہے، اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے، اس کا سوچنے کا معیار زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھ چکی ہے، وہ اتنے عرصے میں قرآن پاک بھی پڑھ چکی ہے، تو یہاں پر اس کا فرض بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ جو آئی ہوئی بچی ہے وہ کچھ بھی کر لیں، 22-23 سال کی عمر میں ہمارے مقابلے میں وہ بچی ہے۔ جب ہم اس کو ایسے ٹیکل کریں گے کہ جیسے ہم اپنی بیٹی کو ٹیکل کرتے ہیں، کسی بھی مسئلے میں ہم اپنی بیٹی کے عیب اس کو گنواتے ہیں، یا جس پیار سے ہم اس سے بات کرتے ہیں، ہمیں سب کو خود اپنی اپنی جگہ پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسی پیار سے ہم بہو کے بھی عیب گنواتے ہیں؟ کیا ہم اسی پیار سے بہو کے بھی مسئلے مسائل کو اسی طرح دیکھتے ہیں؟
کیا ہمارے اندر، کیونکہ دیکھیں ہر کوئی اپنا جب جائزہ لے گا نا تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا، کوئی کام کوئی بات پھر غلط نہیں ہونی۔ یہاں پر اگر ہم سب اپنی اپنی جگہ پر یہ سوچیں کہ میرے اندر یہ چیز ہے، میری بہو ہے، میں اب اس عہدے پر پہنچ گئی ہوں، آیا میں اسے بیٹی کی طرح ٹریٹ کر رہی ہوں؟ کیا اگر میری بیٹی ہوتی تو میں اس کے ساتھ اسی طرح کا بیہیو کرتی جیسے میں بہو کے ساتھ کر رہی ہوں؟ اگر ہمارے دل سے آواز آتی ہے کہ بالکل میں اسی طرح کرتی، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میری بیٹی کے ساتھ میرا رویہ ایسا ہے کہ نہیں بیٹے ایسے نہیں کرتے، اس بات کو سمجھتے ہیں، دیکھیں جب بھی ہم کسی کو سمجھائیں گے اور ہم کسی کے خیر خواہ ہوں گے تو وہ خیر خواہی تب بھی کسی کی سمجھ میں آئے گی جب ہم اس سے اکیلے میں 1 to 1 بات کریں گے کہ بیٹا آپ میں یہ مسئلہ ہے، دیکھو اسے ایسے ڈسکس کر لیتے ہیں، اسے ایسے حل کر لیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے جب 2 لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو بات پتہ لگے گی۔ اگر ہمارا رویہ بیٹی کے ساتھ تو ایسے ہے کہ ہم نے اسے کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو ہم اسے 1 to 1 اکیلے میں سمجھانا پسند کرتے ہیں تاکہ کسی کے سامنے اس کی انسلٹ نہ ہو، اور بہو کو ہم 10 لوگوں کے سامنے بات سمجھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری وہاں پر اندر سیٹسفائی ہو رہا ہوتا ہے نا ہمارا کہ چلو اچھا ہے تھوڑی سی بےزتی ہو جائے اس کی، اس کو سمجھ پڑے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بات بےزتی کی حد تک تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی کبھی بھی بات نہیں سنے گی۔ جب بھی ہمیں کوئی ڈائریکٹ 2 بندوں کے سامنے ہماری ذات پر اٹیک کرتا ہے، ہمیں کوئی بات کرتا ہے، اس میں ہم ہر وقت ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، نہیں 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 مجھ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں۔ اور وہی بات اگر ہم اکیلے میں کسی کو سمجھائیں گے، اگر یاد رکھیں ہم کسی کے خیر خواہ ہیں تو ہم یہ بات ہمیشہ اکیلے میں کریں گے، کبھی بھی 4 بندوں میں نہیں کریں گے۔ ایک بندہ بھی ایکسٹرا ہو تو ہم یہ بات نہیں کریں گے اگر ہم کسی کے خیر خواہ ہیں۔ تو ہمیں یہیں پہ اپنا جائزہ لے لینا چاہیے کہ آیا ہم کسی کے لیے خیر خواہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بات مجھ پہ آ رہی ہے اور صرف ساسوں پہ آ رہی ہے اور صرف ساسوں پہ آ رہی ہے، نہیں، یہ ہر اس عورت پہ آ رہی ہے جس نے آگے جا کے زندگی میں ساس بننا ہے۔ دیکھیں ایک نسل کو ہر وقت قربانی دینی پڑتی ہے اور ایک نسل کو اب بھی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر ہمارے ساتھ پیچھے ہماری ساسوں نے کچھ برا کیا ہے، یہ ہر گھر کا معاملہ ہے، اس لیے میں یہاں پر اتنا بول رہی ہوں۔ ایک یہ معاملہ حل ہو جائے گا نا تو ہمارے گھروں میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ اگر کہیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہماری ساسوں نے ہمارے ساتھ وہ زیادتی کی ہے جو اب ہم بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہیں پہ رک جائیں، یہیں پر رک کر تھوڑا سا سوچ لیں اور وہ ایک نسل بننے کی کوشش کر لیں کہ جس نے قربانی دینی ہے۔ اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کریں۔ اگر اتنا حوصلہ ہم میں نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے اپنی غلطیاں ایڈمٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اپنا بیہیویئر درست کر لیں۔ ہم آنے والی لڑکی کو بالکل ویسے ٹریٹ کریں جیسے ہم اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو ٹریٹ کریں گے۔ جس طریقے سے اس کو سمجھائیں گے بالکل اسی طرح ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی بہوؤں کو، ہم اپنی بھابھیوں کو، جو بھی ہمارے رشتے ہیں، دیکھیں یہ تو ایسا رشتہ ہے کہ ہر عورت اس کے گرد پھر رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں میرا تو یہ نہیں ہے۔ چلیں کوئی ایک رشتہ ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، پر زیادہ تر ہر عورت ہر رشتے سے گزر رہی ہے۔ یہ بات اسی لیے ہر ایک کے لیے، جہاں پر یہ ایک نسل سمجھ جائے گی کہ یار ہم قربانی دے دیں، خیر ہے، اس کا آنے والی تمام نسلوں کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا۔ جب تک یہ مسئلے مسائل نہیں ہوں گے ہمیں یہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ جو ہماری اس بات کو، اس روش کو اپنائے گا یہ ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا۔ ایک صدقہ جاریہ سوچ کر یہ عمل کر لیں کہ کبھی بھی کسی کے عیب جو ہیں تو کسی کے سامنے نہیں گنوانے۔ اگر ہم اپنے بہوؤں کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جب بھی ہمیں اسے کچھ سمجھانا ہے اکیلے میں سمجھانا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں کوئی 2 بندوں کے سامنے بات کرے
اور ہم وہ سمجھ جائیں۔ اگر ہم کسی کی خیر خواہی چاہیں گے تو ہم اکیلے میں اس کو سمجھائیں گے۔ اگر ہم مزہ لینا چاہیں گے اور انسلٹ کروانا چاہیں گے تو پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ کوئی کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، اور زیادہ تر ہر ایک کے ساتھ یہ معاملے گزر چکے ہیں۔ اور ہمارے گھروں کے جو معاملات خراب ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کہ پیچھے سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کریں۔ نہیں، یہیں پہ اسٹاپ لگا لیں اس بات کو کہ اب یہ معاملہ آگے نہیں جانا چاہیے۔ جیسے میرے لیے میری بیٹی، ویسے میرے لیے میری بہو۔ آج آپ اپنی سوچ بدل کر دیکھیں، خود بخود ہر آئی ہوئی لڑکی، ہر آئی ہوئی بچی خود کو بدلنا شروع کر دے گی۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، پر وہ اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دے گی، کیونکہ 20 22 23 سال کی بچی ہوتی تو بچی ہی ہے نا، ابھی اس کا ذہن پکا نہیں ہوا ہوتا، ابھی وہ ان سب مراحل سے نہیں گزری ہوتی۔ اس طرح کے کام کر کے، اس طرح کی انسلٹس کر کے، جب ہم کسی کے سامنے کسی کے بھی کوئی عیب جوئی کرتے ہیں تو ہم اسے پکا کر دیتے ہیں، ضدی کر دیتے ہیں کہ نہیں، میں نے نہیں ماننی اس کی۔ اور آج کل کی جو ہماری ماؤں کی تربیت ہے، ہم جس قسم کی تربیتیں کر رہے ہیں بچیوں کی، وہ تو ہیں ہی ایسی کہ منہ پہ پٹک سے جواب دے دیں۔ اسی لیے لڑکیوں کے لیے اس چیز پہ زور دینا چاہیے کہ ان کی تربیت اچھی کریں، بچیوں کی تربیت اچھی کریں، بچیوں کو شادیوں سے پہلے قرآن پاک پڑھائیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ شادی کا مطلب صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا، بچے پیدا کرنے کے لیے جو جو خواریاں کرنی پڑتی ہیں۔ ہم لوگ تو آرام سے فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے اور موبائلوں میں گھس کے تو سب کچھ کر لیتے ہیں، وقت ہوتا ہے وہ تو گزر ہی جاتا ہے، بچوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ تو آ ہی جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ بات نہیں مانتے۔ ہم نے جو ان کی تربیت تب کرنی تھی جب وہ ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آئے، ہم نے اس وقت ان کی کیا تربیت کی، یہ ہماری بچیاں سمجھ ہی نہیں سکتی، ہم مائیں نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ ہمیں کبھی کسی نے اس طریقے سے سمجھایا ہی نہیں ہے کہ تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے بچوں کی۔ ہم بچوں کی تربیت سمجھتے ہیں کہ جب وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جب انہیں بات سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بچوں کی تربیت تب سے شروع ہوتی ہے جب وہ اس دنیا میں بھی نہیں آئے ہوتے، تب سے یہ تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو کام، اگر ہم یہی عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کریں گے کہ یا اللہ آپ اس عمل سے خوش ہوں گے، اس لیے میں آج سے یہ عمل اپناتی ہوں، دیکھیں ہم نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اس بات کو صرف سوچ لیں، اس مرتبے کو سوچ لیں، اس دن کی وحشت سے ڈر کر اس مرتبے کو سوچ لیں کہ ہم کون سی جگہ پر بیٹھے ہوں گے جب ہم یہ رشتے یا ہم اپنی زندگی کی کوئی بھی آیت نمبر 97 سے کر رہے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، من کانا، جو کوئی ہو، عدوًا دشمن، لجبریل، جبرائیل کا، فإنہ، سو اسی نے، نزلہ، اتارا ہے قرآن، علی قلبک، آپ کے دل پر، آپ کس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقاً، جو تصدیق کرتا ہے، لما، ان کتابوں کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہو چکی، تورات، زبور، انجیل۔ دیکھیں پھر وہی ذکر آ گیا کہ ان کتابوں کی جو تصدیق کرتا ہے، وہدی، اور ہدایت، وہ بشرا، اور خوشخبری ہے، للمومنین، ایمان والوں کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے وہ ہوا کرے، بے شک اس نے تو اللہ